وہ تیزی سے ریکور کر رہے تھے۔ بوتیک کا کام اس کی اسسٹنٹ سنبھال رہے تھے۔ ایک آدھ دن بعد زیبا چکر لگا لیتی تھی۔ وہ سب اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے ہوئے تھے۔ باقی سب کی محبتوں پر تو اسے شک نہیں تھا، لیکن وہاب کا خیال رکھنا اور یوں اسے اہمیت دینا اس کے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ اپنی کم مائگی کا ایک ایک لمحہ یاد آتا تھا۔ اس کے لفظوں سے دیے جانے والے زخم ابھی ہرے ہی تھے۔ سارا دن اس کے پاس ہی کمرے میں رہتے وہ آفس کا کام کرتا رہتا اور اس دوران اس کا ایک ایک کام خود کرتا۔ آخری اشرہ بھی اختتام کو تھا جب اس دن وہ مارکیٹ گیا اور واپسی پر راضیہ کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے لایا۔ رات میں جس وقت وہ اسے چیزیں دکھا رہا تھا اس کا دل کیا سب کچھ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ وہ کیوں یہ سب عنایتیں کر رہا تھا؟ اب کیا مقصد تھا اس کا؟ بس کریں، اتنے اچھے بننے کی ضرورت نہیں، آپ کا اصل روپ دیکھ چکی ہوں، تو پھر اب یہ اچھائی کا ماسک پہن کر کیا ثابت کر رہے ہیں؟ ہاں؟ وہ غصے میں بھڑکتی ہوئی سب چیزیں ہاتھ مار کر بیڈ سے گرا چکی تھی۔ اگر آپ کی یادداشت کھو چکی ہے تو بتاتی چلوں کہ آپ سے عمر میں 5 سال بڑی ہوں میں، ایک انچاہی بیوی۔ مجھ سے تو نفرت تھی آپ کو، پھر یہ نوازشیں کیوں؟ بے فکر رہیں، کسی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جب دوسری شادی کا کہیں گے آپ کا ساتھ دوں گی، مگر یہ سب کر کے میری اذیتوں میں اضافہ مت کریں پلیز۔ وہ بے اختیار ہو کر رو پڑی۔ اگر میں اپنے کیے کی معافی مانگوں کیا پھر بھی یقین نہیں آئے گا؟ وہاب ایک ایک چیز اٹھا کر سامنے پڑے صوفے پر رکھ کر اس کی جانب آیا۔ اس کے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے بولا، کیوں چاہیے معافی؟ آپ درست تھے اور آپ درست ہیں۔ مجھے اپنے ماں باپ کی مجبوریاں نظر نہ آتی تو کبھی ایسا ایب نارمل رشتہ نہ جوڑتی۔ ہر لمحہ آپ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں کوئی عمر رسیدہ عورت آپ کے پلے بندھ گئی ہوں۔ مجھے اب آپ کی معافی سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمدردی کر رہے ہیں نا؟ معذور ہوں، مگر اتنی نہیں کہ اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکوں گی۔ بس اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی ہوں۔ جیسے ہی چلنے پھرنے لگی آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ اس کا ایک ایک لفظ وہاب کو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ یہ ہمدردی نہیں ہے بیوقوف، وہ ہولے سے مسکرایا۔ وہ بس کریں، محبت کے جھوٹے ڈھونگ مت رچائیں۔ صرف اسی لیے کہ میں آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ کے عشق میں گرفتار نہیں ہوئی، آپ سے رحم کی بھیک نہیں مانگی، تو اس سب کا بدلہ یوں لے رہے ہیں مجھ سے فلرٹ کر کے؟ آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہ بدگمانیوں کی انتہا پر تھی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی نہیں کرنی۔ ہاں، فلرٹ جائز ہے، نہ جانے کتنی لڑکیاں مجبوریوں کی آڑ میں گھروں میں بیٹھی ہیں، مگر لڑکوں نے ناجائز تعلقات تو بنا لینے ہیں، مگر کسی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اسے عزت نہیں دینی۔ اگر یہ ایسا ہی گناہ کا کام ہوتا تو ہمارے اسلام میں ہمارے آخری پیارے نبی اپنی پہلی ہی شادی ایک بڑی عمر کی عورت کے ساتھ نہ کرتے۔ 10 سال، 15 سال، حتیٰ کہ 20 سال چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرتے ہوئے آپ جیسے لڑکوں کو شرم نہیں آتی؟ مگر بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے غیرت جاگ پڑتی ہے، نا انصافی لگتی ہے۔ 4 شادیوں کے لیے تو آپ مردوں کو دین یاد آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں اپنی گرد شامل ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے وقت اسے گناہ تصور کیا جاتا ہے، ایسے جیسے وہ اچھوت ہو۔ آپ نے مجھے بھی اچھوت سمجھا شروع دن سے، بس یہی باور کروایا میری عمر بڑی ہے۔ کیا سوچ کر اب آپ محبت کے دعوے کر رہے ہیں؟ مطلب بھی جانتے ہیں محبت کا؟ احساس، پیار، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی۔ آپ تو میرا ہاتھ نہیں تھام سکتے، مجھے سہارا نہیں دے سکتے، محبت کریں گے مجھ سے؟ جب وہ بولنے پر آئی تو اگلے پچھلے تمام حساب چکا دیے۔ وہاب نے اسے ایک پل کو بھی نہیں ٹوکا۔ جتنی نفرت اسے دی تھی اس کے حساب سے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں
مجھ سے یہ سب غلطیاں سرزد ہوئیں۔ وہ شاید رد عمل تھا، کوئی بھی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر لوگوں کی رشتہ داروں کی چہمگوئیاں۔ ہماری شادی پر بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ زیبا بھابھی اور سمی بھائی کو اتنی کیا جلدی تھی وہاب کی شادی کی، اچھے بھلے لڑکے کی 5 سال بڑی سے شادی کر دی۔ تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ شہاب کا کیا دھونے کی خاطر بیچارے وہاب کو پھنسا دیا۔ خود سوچو، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر سوچ اور ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور لوگوں کی باتیں اتنی کاٹ دار ہوتی ہیں کہ وہ اچھے بھلے انسان کا دماغ خراب کر دیں۔ میں پہلے ہی الجھا ہوا تھا اس پر لوگوں کی باتیں، بس میں وہ سب کر گیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر آپ اگر تھوڑا سا مجھے سمجھ لیتی شاید حالات بہتر ہوتے ہیں۔ آپ کا دل شکن رویہ، میری ہر بات پر پورا مقابلہ۔ اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ رادیہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے لگی۔ پلیز پوری بات سن لو، وہاب نے اسے روکا۔ میں آپ کو قصوروار نہیں کہہ رہا، کیونکہ شروع میں نے کیا تھا۔ ظاہر ہے آپ کو اپنا بھرم رکھنے کے لیے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا، میں اپنے کیے پر بے حد نادم ہوں۔ بس اتنی خواہش ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ آپ کا ہاتھ جھٹکنے کا کفارہ تو ساری عمر دینا ہوگا، مگر آپ اب میرا بڑھا ہوا ہاتھ جھٹک کر بدلہ لے رہی ہو۔ وہاں بھی سے اپنے رویے کی ایک ایک وجہ بتاتا چلا گیا۔ نہیں وہاب، میں اتنی آسانی سے وہ سب نہیں بول سکتی۔ بنا کسی قصور کے آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا۔ مجھے عجیب نفرت ہونے لگ گئی ہے خود سے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولے۔ اچھا بتاؤ، کیا کروں کہ آپ ان سب باتوں کو بھول جاؤ؟ وہاب نے ہتھیار پھینکتے ہوئے مساہلت بھرا لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی زندگی سے جانے دیں۔ رادیہ کی بات پر وہ سن رہ گیا۔ اور کتنی اذیت دوگی؟ کیا کچھ نہیں تھا اس بے بس لہجے میں؟ جب تک میری اذیت کم نہیں ہوتی، وہ گود میں رکھے ہاتھوں کی جانب دیکھتے کھردرے لہجے میں بولی۔ وہاب نے لب بھینچے، اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا، چند لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ رادیہ نے نفرت سے معدہ رگڑا جیسے اس کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہاب نے تکلیف سے یہ منظر دیکھا، خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گئے۔ رادیہ اب خود کافی ہل جل لیتی تھی۔ گردن موڑ کر اسے باہر جاتا دیکھا، پھر خاموشی سے آگے ہوئی اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دل کی بھڑاس تو نکال چکی تھی، مگر نیند پھر بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دھراتا رہا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا تو دوسرا بالوں میں پھیر رہا تھا۔ رادیہ کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ واقعی اس معاشرے میں ہم نے ایک نہایت جائز رشتے کو گناہ بنا دیا ہے، جہاں کوئی لڑکا بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرے، نہ صرف لڑکے کو باتیں سنائی جاتی ہیں بلکہ لڑکی کو سب سے زیادہ تہذیب کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بار بار یہ جتایا جاتا ہے کہ اپنی عمر دیکھیں اور یہ لچھن۔ او ہائے، چھوٹے لڑکے سے شادی کر لی، اتنا بھی کیا بے شرمی؟ اس کو دیکھو، اس کی جوانی ہی ختم نہیں ہو رہی، اپنے سے چھوٹے سے شادی کر ڈالی۔ اور نہ جانے کتنے ایسے ہی زہر میں ڈوبے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک لڑکا اور لڑکی چاہے جس بھی عمر کے ہوں وہ ناجائز تعلق قائم کر لیں، ہمیں وہ گوارا ہے، مگر کیا جائز رشتے میں بن جائیں تو اسے ہم ناجائز بنانے پر تل جاتے ہیں۔ وہاب کو اپنا آپ بالکل خالی محسوس ہو رہا تھا۔ پڑھا لکھا ہو کر بھی اس نے کتنی گھٹیا حرکت کی تھی۔ وہ جب جب اس کے ساتھ کھڑی ہوتی اسے ماں کے الفاظ یاد آتے، تم مجھ سے بڑے لگتے ہو، وہ چھوٹی ہی لگتی ہے۔ وہ اتنی نازک سی تھی کہ وہاب کو کئی بار ماں کی کہی یہ بات سچ لگی، اور اگر وہ اتنی کامنی سی نہ بھی ہوتی تو بھی کیا، بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد اتنی بے ڈول ہو جاتی ہیں کہ میاں سے بڑی لگتی ہیں، چاہے 10 سال چھوٹی ہوں۔ اف، میں نے کیوں اتنی جلد بازی بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا؟ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیسے وہ اس کے دل سے اپنے الفاظ کو کھرچ ڈالے۔ صحیح کہتے ہیں، زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتے، بس پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اور وہ پل پل اب اس پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ وہ پل پل اس آگ میں جھلس رہا تھا کہ کاش وہ وقت کو پیچھے لے آتا،
کاش وہ اپنے اور رادیہ کے رشتے کو یوں بگاڑنے کے بجائے کچھ وقت دے دیتا، مگر اب لگتا تھا کچھ نہیں بچا۔ وہ تو واپس پلٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ صبح میں جس لمحے وہاب کی آنکھ کھلی رادیہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اب اسٹک پکڑ کر آہستہ آہستہ خود چل لیتی تھی، مگر اب اسے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا گیا تھا، اسی لیے فی الحال وہ دونوں گیسٹ روم میں ہی تھے۔ وہاب منہ ہاتھ دھو کر باہر لاؤنج میں آیا تو وہ اخبار پڑھنے میں مگن تھی۔ رادیہ نے ایک نظر اٹھا کر سامنے سے آتے وہاب پر ڈالی، پھر واپس اخبار کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہاب تھوڑا سا فاصلے پر اسی کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ رادیہ کو امید تھی کہ وہ کل رات کی باتوں کے بعد وہاب اب اس سے کوئی امید نہیں لگائے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اس کے گھٹنے پر مزے سے کشن رکھ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ رادیہ نے گھبرا کر ایک نظر اندر کام کرتی زیبا اور زرینہ کو دیکھا، پھر گھور کر وہاب کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ دبے لہجوں میں چیخی۔ کیا؟ وہاب نے آنکھوں پر رکھا ہاتھ ہٹا کر اچنبھے سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ اٹھیں یہاں سے۔ وہ ایک دم اٹھ نہیں سکتی تھی، نہیں تو کب کی اس کا سر نیچے پٹک کر اٹھ چکی ہوتی۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اب مجھے ان سب حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ اس کی معصومیت پر زچ ہو کر بولی۔ مگر آپ کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ آپ کی اس بیزاری سے اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ آپ کیوں اپنی زندگی فضول میں تباہ کر رہے ہیں جب مجھے آپ کے ساتھ اب رہنا ہی نہیں؟ رادیہ نے قطعیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اب ہی تو اپنی زندگی کے ساتھ سب صحیح کر رہا ہوں، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ مگر یہ سب اب میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اب اپنی آئندہ زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔ بہت کر لیا دوسروں پر انحصار۔ جس ہمدردی کا بخار آپ کو چڑھا ہے نا، وہ 4 دن میں ختم ہو جائے گی، وہ تلخی سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، اپنی اپنی جگہ بدل لیتے ہیں۔ وہاب نے یک لک اٹھ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی نما لہجے میں کہا۔ اس بار نفرت کے کنارے پر آپ کھڑی ہو جاؤ اور محبت کے کنارے پر میں۔ جس کا جذبہ زیادہ طاقتور ہوا وہ جیت جائے گا، اور پھر دوسرے فریق کو اسی کی بات ماننی پڑے گی۔ وہاب کی بات پر وہ اور تپ گئی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے محبت نہیں کی تھی، صاف گوئی سے بولتی وہ اسے آئینہ دکھا گئی۔ لیکن رشتہ نبھانے کا ارادہ تو کیا تھا نا؟ وہاب کی بات پر وہ چند لمحے خاموش ہوئی۔ میں 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ مت ہلنا، میں بازوؤں میں اٹھا کر اپنی طرف لے آؤں گا۔ وہاب کے چہرے پر گہری دلکش مسکراہٹ بکھری جس نے رادیہ کی پلکوں کو لرزنے پر مجبور کیا۔ فضول باتیں۔ اسٹک اپنے قریب کر کے وہ اٹھنا چاہتی تھی جب اس سے بھی پہلے وہاب نے اٹھ کر اسے سہارا دیا۔ میں اب خود چل سکتی ہوں۔ وہ پھر اس کے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہتی تھی۔ وہ اسے پل پل دھتکار رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کچھ دن پہلے وہاب اسے دھتکارتا تھا، مگر وہ اپنے حوصلے مضبوط رکھے ہوئے تھا۔ الحمدللہ، لیکن میں چاہتا ہوں جیسے آپ نے مجھے اپنا عادی بنا کر اس محبت میں جکڑا، میں بھی اب آپ کو اپنا عادی بنا کر اس محبت میں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں۔ اس کی جانب جھکتے، اس کی ناراض نظروں میں اپنی محبت پاش نظریں گاڑے اس کے ایک ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات۔ رادیہ نے ویسے ہی طنز کیا جیسے کبھی وہ کرتا تھا۔ وی ول سی، وہاب نے اسے گویا چیلنج کیا۔ پھر اس نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا۔ رادیہ کی ہر بیزاری کے جواب میں اس کے پاس اسے دینے کو صرف محبت ہوتی۔ احساس ہوتا۔ انہی دنوں میں چاند رات بھی آ گئی۔ وہاب عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو اس کے سر ہو گیا۔ چلو مہندی لگوا کر لاؤں۔ وہ جو بیڈ پر مزے سے بیٹھی موبائل پر مصروف تھی، اس اچانک افطار پر تیوری چڑھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا اور کوئی مہندی وہندی نہیں لگانی، وہ کڑوے کسیلے لہجے میں اسے جواب دے کر دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گئی۔ جانا تو پڑے گا، میڈم کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ بوڑھی عورتوں کو مہندی اور میک اپ سے کیا سروکار؟ وہ پھر سے اس پر طنز کر کے بولی۔
وہ جو بیڈ کے دوسری سمت بیٹھا تھا محبت سے اس کے چہرے پر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیری۔ رادیہ اس کی جرأت پر خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، سرد سے پیچھے ہوئی۔ کتنی بار کہا ہے دور رہ کر بات کیا کریں۔ ناگواری اس کے چہرے کا احاطہ کر چکی تھی۔ اور کتنی بار میں نے کہا ہے کہ اب دوریوں کی باتیں جانے دو۔ اٹھو۔ اس کے ہاتھوں سے موبائل لے کر رکھا۔ کیا مصیبت ہے، زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ وہ زبردستی اس کی جانب آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنے لگا جب وہ کوفت سے بولی، اوکے، باقی کے کوسنا واپس آ کر دے لینا۔ وہاب نے بھی ہار نہ مانی، اسے کھڑا کر کے ہی دم لیا۔ جیسے ہی اس نے اسٹک کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہاب نے اسٹک اس کی پہنچ سے دور کی۔ جب میں ہوں تو ان کھوکھلے سہاروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا دوپٹہ کندھوں پر ٹھیک کرتے ہوئے وہ جس توجہ سے بولا، رادیہ کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ مجھے اس سہارے پر اعتبار نہیں، رادیہ نے نگاہیں جھکا کر کانپتے لہجے میں کہا۔ وہاب کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی۔ اعتبار بھی آ ہی جائے گا، چلو تو صحیح، راستہ کوئی مل ہی جائے گا۔ وہ دھیرے سے اپنا سر اس کی پیشانی کے ساتھ ٹکائے گنگنایا، ایک آخری موقع دے دو، حسرت سے درخواست کی۔ ابھی مجھے سوچنے دیں۔ وہاب نے شکر کیا کہ اس نے نہ نہیں کی۔ اوکے، سوچ لو۔ پیچھے ہوتے ایک نظر اس کے سبھی چہرے پر ڈالی، پھر اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ تمام راستہ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر دھرے ہاتھ کے نیچے دبائے گاڑی چلاتا رہا۔ رادیہ نے تمام راستہ کوئی بات نہ کی، نہ ہی وہاب نے اسے مخاطب کیا۔ بس دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے رہے، اور پہلی بار ان کے درمیان موجود خاموشی بے حد معنی خیز تھی۔ محبت کی وائبس ایک کے دل سے دوسرے کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔